العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال حدثنا سعد بن شبيب قال حدثنا خالد بن علي قال حدثنا معبد بن ابي قال عن ابي عن ابي نضرة عن سعيد بن الخدري رضي الله عنه عن رسول قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال ما هذا التمر كلمه فقال له يا رسول الله كان التمر صاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فأردته ثم يعود التمر فأردنا من هذا. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن معي ابي سلمة عن سعيد رضي الله عنه عن النبي قال كنا نرزق التقوى للمعير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من الكبير فكنا نجعل صاعين نفعله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صاعين تدري صاعين ولا صاعين تدري صاعين ولا درهم تدري اثنين. وبه قال حدثنا عن قوم عبد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد الزهري عن ابي نضرة قال سالت ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي عن الصحابه فقال ايضا يدي قلت نعم قال لا باس بك فضل سعيد رضي الله عنه وقلت اني سالت ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابه فقال ايضا يدي قلت نعم قال فلا باس بك قال او قال ذلك ان سنكتب اليه فلا يصدقه قال فوالله لقد جاء بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكره فقال كان هذا الذي قبل ارضنا قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العن بعض الشيء فاخذتها لرسول مع زياده فقلنا اوعدت أربعين لا فقال أربعة أربعين لا تقولن هذا إذا ربح من الذي يمنع ثم اشتري الذي يريد من التمرين. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال عبد الرحمن قال أخبرنا لرسول الله قال سألت ثم أراد عباس رضي الله عنه أجمعين عن الصدق فلم يرى ذلك بأسا فإني لقائل إلا بسعيد الخدري رضي الله عنه عن حين فسألت عن الصدق فقال ما زال قوله فأشرت إلى قوله فقال لا أحدث إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صاحب الخدري عن النبي والجبل وكان كل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا قال انطلقت بصاع فاشتريت بها وصاعا فإن سعر هذا بسوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيته إذا أرجى ذلك فاجعل معك بسلعتي ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد رضي الله عنه تقول تمر أحب أن يكون إذا من أمس أن الفضة بالفضة. قال فابن عمر رضي الله عنه وبعد من هذا ولم ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني المصطفى أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه وابتدأ تاريخه. وبه قال حدثني محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل طریقہ صرف خیبر والے صحابی کو نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ کو بیان کیا، اس سے قبل ایک اور صحابی کو بیان کیا، یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں امام مسلم نے متعدد واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل شرعی کے طور پر بیان کیا، مختلف مواقع پر ان سب کو اپنی یہاں جمع کیا. وبه قال حدثني محمد بن عبد ومحمد بن حاتم وابن عمر عن سفيان بن عيينة بن عباس قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن صالح قال سمعت سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول الدين دينار بدينار ودرهم بدرهم مثلا في
من زاد أن زاد فقد أبى. فقلت له إن ابن عباس رضي الله عنه يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس رضي الله عنه فقلت أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته بإذن الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه بإذن الله ولكن حدثني سند قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرئبا المسيح. وبه قال حدثنا أبو بكر ومسيح وعمرو بن ناقل وإسحاق وابن عمر والبدر قال إسحاق وقال آخر حدثنا سفيان وعلي الأمر إلى النبي سمعت عبد رضي الله عنه وعنه منه يقول أخبرني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المسيح. وبه قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بكر قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پچھلی روایتوں میں گیا کہ وہ صرف ربا نسیئہ کے قائل تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں رجوع ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک صرف ربا نسیئہ کے سلسلے میں کہتے تھے کہ صرف ربا نسیئہ کا قرآن میں ذکر ہے، مگر سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اتبع و اتبع واحد اس روایت کو ان کے سامنے بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد سے آپ شدت کے ساتھ ربا الفضل کے سلسلے میں بھی لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع اس مسئلے میں ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ربا الفضل کے سلسلے میں جمہور صحابہ اور جمہور امت اور اجماع امت کی طرف رجوع کر دیا تھا۔ پہلے ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ صرف ربا نسیئہ کے قائل تھے جو قرآن میں مذکور ہے۔ پھر جب انہیں یہ حدیث حضرات صحابہ نے پہنچائی تو پھر آپ نے رجوع کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی ایک زمانے تک ربا الفضل کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھے، مگر جب متعدد صحابہ نے آپ کو یہ مسئلہ بیان کر دیا تو اب یہ مسئلہ اجماعی بن چکا ہے اور حضرات صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ربا الفضل کا انکار کرتا ہو۔ تو اس مسئلے کو علماء نے حضرات صحابہ کے سلسلے میں جو بعض حضرات اس کو اختلاف بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان دو صحابہ سے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے صرف اس سلسلے میں اختلاف ثابت تھا اور ان دونوں سے متعدد روایتوں میں رجوع بھی ثابت ہو چکا ہے، لہذا اب یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی اختلاف کرے گا تو وہ شاذ اور نادر اور جب اجماع امت سے اختلاف کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تو امت میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا تھا جو کمرشیل انٹرسٹ، جس کو بینک کا سود کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں جواز اور عدم جواز کی باتیں کرتا تھا، اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتا تھا۔ البتہ جتنے بھی مجامع فقہیہ، جتنی بھی فقہ اکیڈمیاں ہیں، ان تمام فقہ اکیڈمیوں نے اس کی حرمت کو تسلیم کر لیا ہے اور حضرت نے لکھا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ماہرین اقتصادیات اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ انٹرسٹ یہ جیسے ایک زمانے تک تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیا جاتا رہا، وہ اب اس بات کے قائل ہے کہ یہ زہر ہے اور اس کی وجہ سے اقتصاد اور معیشت کے باب میں عدم توازن ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان بڑی تعداد میں اس وقت غیر مسلم ماہرین اقتصادیات بھی اس کی حرمت کے قائل ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے دنیا سے اس انٹرسٹ اور سود کے نظام کو ختم کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے نام بدل کر لوگوں نے بڑی کوششیں کی، البتہ عملی طور پر یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نظام انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اسی سے دنیا میں جتنے بھی کرائسس آئے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں دنیا میں
اکنامیکل کرائسس ہوئے، یعنی مالی اعتبار سے دنیا بڑی مشکلات کا شکار ہوئی، تو ان تمام نے لوگوں کو یہی سکھلا دیا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو سود کے جو متبادل طریقے ہیں ان متبادل طریقوں کو جانیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جہاں پر سود کو حرام قرار دیا وہیں پر شریعت نے اس کے مشروع متبادل بیان کیے، اور پھر حضرت فرماتے ہیں اس کے مشروع متبادل طریقے تین۔ آپ فرماتے ہیں کہ سود کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی، یعنی دنیا میں ایک زمانے تک یہ کہا جاتا رہا کہ اگر سود نہیں ہوگا تو بینک کیسے چلے گی، اگر سود نہیں ہوگا تو بینک کے لوگوں کو تنخواہ کیسے دی جائے گی، اگر سود نہیں ہوگا تو ادھر ادھر پیسوں کا ٹرانسفر کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اسی طریقے سے جو لوگ بڑی بڑی تجارت کے لیے بڑی بڑی رقموں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بڑی بڑی رقمیں کس طریقے سے لوگوں کو ملے گی، آپ فرماتے ہیں ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت نے اس کے تین طریقے رائج قرار دیے ہیں۔ ایک ہے مشارکہ، دوسرا ہے اجارہ، اور تیسرا ہے مرابحہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں وہ ہے جو سود کے متبادل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ کس طریقے سے سود کے متبادل کے طور پر استعمال کی جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مشارکہ میں نقصان اور نفع دونوں میں شرکت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اقتصاد کے باب میں توازن برقرار رہتا ہے۔ اور مشارکے کی مختلف صورتیں ہیں جس میں مضاربہ بھی آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مشارکہ بینک بجائے اس کے کہ لوگوں کو بڑی بڑی رقم قرض کے طور پر انٹرسٹ پر دے، لوگوں کے ساتھ مشارکہ کا معاملہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ جو بھی تجارت کرو گے اس تجارت میں سے ہمیں اتنا نفع آپ کو دینا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں دیانت داری پائی جاتی تھی، اب لوگوں میں دیانت داری نہیں پائی جاتی، تو وہ اٹھائیں گے تو صحیح، مگر ان کا جو بینیفٹ ہے، اس کا جو نفع ہے وہ صحیح نہیں بدلائیں گے اور بینک کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کریں گے۔ حضرت نے کہا کہ ایسا تو جو لوگ پیسے اٹھاتے ہیں وہ پورے بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں، انویسٹ والی جو اٹھاتے ہیں وہ دیتے ہوئے نہیں، جو بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں عام طور پر بھاگ جاتے ہیں۔ تو فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ نظام بنانا چاہیے بینک کے ساتھ مل کر کہ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے مشارکہ کے باب میں بے اصولی کرتا ہے تو اس کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے، یعنی پہلی مرتبہ میں اسے بڑی رقم نہیں دینی چاہیے اور چھوٹی رقم دے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر اس میں وہ صحیح طور پر کرتا ہے تو آگے اس سے کام کرنا چاہیے، اور اگر اس میں وہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو اس کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے۔ حکومت جب اور بینک بلیک لسٹ کرنا شروع کرے گی تو خود بخود لوگ اس طرح کی بددیانتی سے کیا ہو جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوسرا اس کا جو متبادل ہے وہ متبادل یہ ہے اجارہ۔ اجارہ کیسے متبادل ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض کمپنیاں یہ بڑے بڑے مشین خریدنے کے لیے بینک سے لون اٹھاتی ہیں کہ ہمیں کپڑا بنانے کے لیے، جوتے چپل بنانے کے لیے، چشمہ بنانے کے لیے، کاغذ بنانے کے لیے 20 کروڑ 25 کروڑ روپے کے کیا لگ رہے ہیں، مشین لگ رہے ہیں، اور اس پر وہ بینک سے سود پر قرض لیتی ہے۔ تو کہا بینک یہ کرے کہ بجائے ان کو قرض دیتے ہیں وہ مشین بینک خرید لے، کیونکہ آپ دے ہی رہے اس کو، تو بجائے اس کے کہ بینک اسے دے دے، اسے خود خرید لے گے، اور خریدنے کے بعد وہ مشین اسے اجرت پر اور لیز پر دے دے کہ بھائی آپ کو ہر مہینے اس کا اتنا کرایہ دینا ہے۔
تو بینک کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر کبھی وہ بھاگ بھی گیا تو مشین اتنے سارے لے کے بھاگے گا نہیں, مشین میں یہ ہاتھ لگیں گے. تو کہا بینک کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کا بھی کام بن جائے گا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے بیان کردہ اصول سے ہٹ کر کام کرتے وہ صحیح نہیں. تو کہا کہ اس سلسلے میں شریعت نے اجارہ کے جو اصول اور ضوابط اور شرائط بیان کی ہیں اس کی مکمل پاسداری کرنا ضروری ہے. تیسرا آپ نے بیان کیا, تیسرا طریقہ ہے مرابحہ. کہا کہ بہت سارے لوگ بینک سے بڑی رقم اٹھاتے ہیں. کیا کہہ کر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ان پیسوں سے خام مال اٹھانا ہے. مثلا کپڑا بنانا ہے تو کپڑا بنانے کے لیے تاگا لگتا ہے, تو ہمیں اس سے خام مال اٹھانا ہے. گاڑی بنانا ہے تو گاڑی بنانے کے لیے لوہا وغیرہ لگتا ہے. تو کہا کہ بجائے اس کے کہ بینک ان کو پیسے دے اور یہ خریدے اور بینک اس پر انٹرسٹ دے, بینک اس خام مال کو خود خریدے اور خود خریدنے کے بعد اس آدمی کو اپنا نفع لگا کر دے دے اور اس سے قسط وار اسے وصول کرتی رہے. تو یہ ہو گیا مرابحہ. یہ کیا ہو گیا؟ مرابحہ. تو کیا فرما رہے ہیں آپ کہ جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہے شریعت مطہرہ نے اس کے حلول بیان کیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم لوگوں کو بدلاتے ہیں اور نہ لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے تو کہاں مرابحہ کے اصول کو جان کر اسی کے مطابق. ایک بات حضرت نے یہ کہی. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان یہ سودی بینکوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضرورت کے موقع پر سودی بینکوں میں اپنے پیسے رکھواتے ہیں. ہر علاقے میں کچھ علماء اور کچھ تاجروں کو مل کر اسلامک فائنانس کا نظام جاری کرنا چاہیے اور اسلامی اصول کے اعتبار سے بینکیں چلانی چاہیے. اس طریقے سے اگر ہم دوسروں کو سود سے نہیں روک سکتے تو کم از کم مسلمانوں کو تو سود سے روک سکتے ہیں. مسلمانوں کو سود سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ روک سکتے ہیں. لہذا حضرت نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے طلباء اور علماء اقتصادیات کے باب میں خوب اچھی طریقے سے جدید شکلوں سے واقف ہو اور لوگوں کو تجارت کی قدیم شکلوں کو چھوڑ کر جدید شکلیں لوگوں کو بیان کریں. تاجروں سے مل کر ان کے سامنے ورک شاپ رکھ کر اور کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کے جو جدید مسائل ہے اسے بیان کریں. اس سلسلے میں حضرت کا ایک بہت اچھا کام حضرت کے تلامذہ نے کیا ہے. پورا سیٹ ہے اسلام کا اقتصادی نظام. اسلام کا نظام اقتصاد یہ تقریباً 8 جلدوں میں ہے. تو حضرت نے اقتصاد اور تجارت سے متعلق جدید جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں, چاہے فکری ہو, چاہے اخلاقی ہو, چاہے فقہی ہو, اسلامک بینکنگ کیسے چلتا ہے, اسلامک بینک کیسے چلائی جاتی ہے, سود کے سلسلے میں اور مزید کیا کیا چیزیں ہیں, کون سی بے حلال ہے, کون سی بے حرام ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت کی تمام چیزوں سے آپ کے بعد تلامذہ نے بڑا اچھا کام کیا کہ 8 جلدوں میں اسے کیا کیا ہے, پورا سیٹ تیار کیا ہے. تو ہمارے طلباء کو وہ کتاب اپنے پاس رکھنی چاہیے, خاص طور پر ایسے طلباء کو جو شہروں کے اندر میں رہتے ہیں, اور اس کا گاہے گاہے کیا کرنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس میں انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ حضرت کی بہت ساری کتابیں انگریزی میں ہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا, بہت سارے مباحث عربی کے ہیں اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا. تو وہ اسلامی اقتصادیات کے اوپر ایک گویا پورا انسائکلوپیڈیا ہے جس میں اقتصادیات سے متعلق تمام چیزیں آدمی کو ایک جگہ پر کیا ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے. اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باہر چلیے. اچھا, حضرت نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اجارہ ہے, مشارکہ ہے, مضاربہ ہے, مرابحہ ہے, اسلامک بینکنگ کے نام پر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہیلے ہے اور سود ہی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ان کی ناقص علمی ہے, اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جب ہر حرام کے
متبادل شرعی چیزوں کو ہمارے لیے رکھا ہے تو ہم اصول شریعت کے دائرے میں رہ کر کیوں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ آپ اتنی سختی کے ساتھ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر شریعت کے مشارکہ کو بھی جائز کرا دیجیے۔ اور جو بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اصول شریعت کے دائرے میں رہ کر کہی جائے، اگر کوئی اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لے، حضرت کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ فراڈ کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت نے تو اس کو سکھایا نہیں ایسا کرنا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ سود ہی کو الگ الگ انداز میں جائز قرار دیا گیا ہے، نہیں، جن لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک زمانے تک تو لوگ اس سے نامانوس تھے، لیکن الحمدللہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلامک بینکنگ کا نظام یورپ میں مقبول ہو رہا ہے۔ کہاں پر مقبول ہو رہا ہے؟ یورپ میں۔ عالم اسلام اس سے اپنی جان چھوڑا رہا ہے، لیکن یورپ میں سب سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ انٹرسٹ اور سود کے نظام سے عاجز آ چکے ہیں اور سود کی رقمیں بھر بھر کر تھک چکے ہیں، لہذا اس بنا پر سب سے زیادہ رغبت مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو اس کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اب غیر مسلم کی رغبت اس کی طرف ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ان کو سیفٹی نظر آ رہی ہے، اسی میں ان کو ان کا تحفظ نظر آ رہا ہے، ورنہ وہ مفاد پرست قوم ہے، وہ دنیا پرست قوم ہے، اس کو کیا مطلب اس سے؟ تو لہذا اس بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ ماضی کے تجربات نے، ماضی قریب کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی نظام ایسا ہے جو انسانوں کے ضروری مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اسلامی اقتصادی نظام۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کے فکری مسائل کو اسلام کا علمی نظام اور تعلیمی نظام درست کر سکتا ہے، اس انسان کے سیاسی مسائل کو اسلام کا سیاسی نظام صحیح کر سکتا ہے، اور اقتصادی مسائل کو اسلام کا اقتصادی نظام صحیح کر سکتا ہے، ورنہ تجربات میں جتنے بھی دنیا کے دیگر نظام اور نظریات ہیں یہ سب کے سب فیل ہو چکے ہیں، اور یہ تجربات کی روشنی میں یہ بات کیا ہو چکی ہے؟ ثابت ہو چکی ہے۔ بہرحال تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں کو رغبت ہے اسلام کی طرف، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، صحیح چیزوں کی تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں، مگر دشواری یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے وہ کیپیسٹی نہیں، ان کے پاس وہ اسلوب نہیں، ان کے پاس وہ معلومات نہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم نہیں سمجھاتے تو پھر کسی اور سمت میں کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گویا کہ ان کی ضلالت اور گمراہی کی ایک وجہ ہم چونکہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں تغافل کر رہے ہیں، تو ہم بھی گویا کہ اس کے کیا ہو رہے ہیں، ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يحيى بن الأوزاعي قال حدثنا عمر بن رواه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه بني بن عباس رضي الله عنه فقال له أرأيت غير بفتح يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وجده في كتاب الله عز وجل قال ابن عباس رضي الله عنه كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس فقال عن ذلك رضي الله عنهما كلا لا أقول لا كلا لا أقول كلا لا أقول كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني وأما كتاب الله فأعلم ولكن حدثني أسامة بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الربا النسيئة وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم والأبي عثمان قال إسحاق وقال عثمان حدثنا جرير بن المغيرة قال سأل شباب إبراهيم فحدثنا عن عقبة عن الله رضي الله عنه عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يوم مكره فأخذ وكذب وشهده قال إنما محدث بما سمعنا وبه قال حدثنا محمد بن صلاح يظهره عنه. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بینک میں کام کرنا، بینک کی نوکری کرنا، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ربا موکلہ کاتبہ شاہدہ، تو کاتبہ اور شاہدہ کے اندر میں بینک انٹرسٹ سودی بینک میں اور کمرشیل بینک میں کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ شامل ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں معلوم تھا اور کسی بینک میں کام کرتا ہے تو اس آدمی کو کوئی اور کسب حلال اختیار کرنے کے بعد وہاں سے نوکری چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ورنہ اس کی آمدنی حرام ہوگی۔
ایسا کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل جائے فوراً چھوڑ دو اور آ جاؤ، کہا کہ نہیں، اتنی آپ کو مہلت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی کسب حلال طریقہ اختیار کرو اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جان چھوڑا لو. لیکن آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی سودی معاملات میں کام کرنے والے ادارے میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلق بینک سے ہو، چاہے اس کا تعلق فائنانس کے کسی اور ادارے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کیا کہتے ہیں انشورنس کمپنی سے ہو، انشورنس کمپنی سے ہو. تو یہ جتنی بھی ہے ان تمام کسی طریقے سے وہ کمپنیاں جو حرام کاروبار کرتی ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہے. ایسے کسی بھی حرام کاروبار میں مسلمان نہ نوکری کر سکتا ہے اور نہ اس میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا ہے. حضور نے اس پر لعنت بھیجی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ حاصل ہو سکتا نہیں ہے. تو صرف اپنی تھوڑی سی دنیا کے خاطر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے، بلکہ ضرور بھی ضرور اسے جان چھڑانی چاہیے. جی ہاں. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا بن شعبان بن عمرو بن وهب رضي الله عنه قال سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهل الطعام باصبعيه لو به على بيت من الحرم من وبينهم مشتريات لا يعلمون كثير من الناس فمن يتقدم هذه الصوالح في معرفه ووقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى كل مما يوشك ان ينفع به الا وان لكل ملك حين ألا وإن حين الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا فلا حدث بكله إذا وصدق فضل الجسد كله ألا وإن القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طریقے سے بچنے کی تلقین کی ہے اس حدیث میں جس میں حرام کا شبہ ہو، صرف شبہ بھی ہو، جو مطلق طور پر شریعت نے حرام قرار دیا ہو اس سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی مشتبہ چیز ہے تو اس سے بھی بچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تلقین کی ہے. حضور نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہات ہے. لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کی باریکی کی وجہ سے اسے جانتے نہیں ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایسی بہت ساری شکلیں ہیں کہ یہ کمپنی والے لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور حقیقت تک انسان کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہے یہ لوگوں سے پیسے نکالنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتی ہے. کبھی کہ آپ اتنے ممبر بناؤ، ہر ممبر پر آپ کو اتنا ملے گا، ملٹی لیول مارکیٹنگ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اصل تو ہے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ، لیکن اس کو الگ الگ ناموں سے. تو یہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے ممبر بنانے پر آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ اجرت، کیسی اجرت بھائی؟ نہیں. تو ملٹی لیول مارکیٹنگ چاہے کتنے بھی نام بدل کر آئے، اس کا کسی صورت میں بھی اس کا کوئی جواب ملتا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری شکلیں ہمارے زمانے میں وجود میں آئی ہے. یہ آن لائن خریدنے کی صورت میں بھی بہت ساری چیزیں سہولت دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے طریقے وہی ہوتے ہیں کہ ناجائز ہوتے ہیں. لہذا آدمی کو جتنا ہو سکے اس طرح کی مشتبہ چیزوں سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے. اس لیے کہ یہ آن لائن کے بعد تو اور بھی شکلیں کیا ہو گئی ہے، وجود میں آ گئی ہے. آدمی سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرا فائدہ ہے اگر میں اس کو خریدتا ہوں، اور یہ بیوقوف بناتے ہیں. 500 روپے کی چیز ہے اس کو آپ کو 800 روپے کی بتا دیں گے اور پھر بولیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ دیا. گھر میں سے ڈالے گا، وہ جیب میں سے ڈالے گا اپنے، تجھے 25. کبھی کہتے ہیں 60% ڈسکاؤنٹ. تو 60% ڈسکاؤنٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو بیوقوف بنانے کے کام ہوتے ہیں. ایسا کچھ ہوتا نہیں، گھما پھرا کر آدمی کو کچھ نہ کچھ کیا کرتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں انسانوں کو. وہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم کو 60 اور 70 اور 80% کو
اگر اتنی سہولت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولا تو آن لائن میں جو چیزیں عام طور پر بکتی ہے، ہمارے بعض دوست احباب چونکہ اس لائن میں کام کرتے ہیں وہ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی بھی چیز اگر آپ کو ایسا لگے کہ وہ سستی بک رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ ڈپلیکیٹ ہوگی، یا وہ بیکار قسم کی ہوگی، یا یہ ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کر آپ کے پاس سے پیسہ نکلنا ہوگا۔ لیکن کسی بھی کہا کہ خاص طور پر آن لائن میں سستی چیزوں کو خریدنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سستی چیزیں جو ہوتی ہے اس میں یہ فراڈ ہی کرتے ہیں، کچھ کا کچھ بھیج دیتے ہیں۔ کبھی مال میں آپ کو ایسا کہیں گے فلاں کمپنی، اور پھر اٹھا کر کیا کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں سب، اس کے لیے اس کا لوگو وہ خود ہی چپکا دیتے ہیں، اور آپ کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بھاری کمپنی کا مال آیا ہے، جبکہ وہ اس کے گھر میں بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی فرصت میں بیٹھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب کمانا آسان ہو گیا ہے، لہذا لوگ اس طریقے سے فراڈ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے سے جتنا ہو سکے فزیکلی اعتبار سے دکان پر جا کر خریدنا چاہے وہ کیا کرے، خرید لے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال حدثنا ابن عمر بن حفص قال اخبرني سمعت قال اخبرنا زكريا بن الاسلام مثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن مطرف بن ابي فروه الحناني حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد قال حدثنا عن عبد الرحمن بن سعيد كله عن الشعبي عن ابن عمر بن بشير رضي الله عنه وعن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير ان حديث ياتيه من حديثه واكثر. وبه قال حدثنا عبد الملك بن سعيد بن سعد قال حدثني بن حمد قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال انه عن عمرو بن الامام بن شعبي انه سمع من عمر بن سعد رضي الله عنه وعنه بين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بينهم والحرام بينهم فذكر من حديث زكريا عن الشعبي الى قوله يوشك ان يقع به باب كل شيء بعيد يستشعر به. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قال حدثنا فريع عن عمرو قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه انه غنيت معاذ بن قد اعيا فاراد ان يسجله قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وضربه فترسل لم يسجده قال بعينه بمقيده فعله بمقيده وقلت له ثم قال بعينه فجعله بمقيده واستثني عليه حمل له الى اهله فبلغ قضيه بالجبل فنقض لي ثمنه ثم رجعت وارسل في اثره فقال القران كسبك لا كسبك اخذ جملك خذ جملك ودراهمك فخذك. وبه قال حدثنا علي بن خشب قال اخبرنا عيسى عن ابن عن زكريا عن عمرو قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه من حديث ابن مريم. وبه قال حدثنا عثمان بن وليد قال اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق وقال قال حدثنا جرير بن عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بي وتحتنا ومني قد اعيا ولا يكاد يسير فقال لمالك عيني قال قلت علي قال فاخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجاره ودعاه فماذا بين يدي الابل قدامها يسير فقال لي كيف تقطع قال قلت بخير فقد اصابته مرض قال افتبیعونیہ کیا آپ وہ مجھے بیچیں گے؟ فتبعوني فاستحييت ولم يكن لنا ناضح اليوم قال فقلت نعم فبعثه لي وعلى ان لي فقال لي حتى ابلغ المدينه قال فقلت له يا رسول الله اني عروس فاستخدمته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينه حتى انتهيت فلقيني قائم سالني بالبيت فاخبره بما صنعت فيه فلم به قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استدلته ما تزوج جاءني فلم امسكها فقلت له تزوجت سيبا قال افلا تزوجت بكرا تلاعبها تلعبك فقلت له يا رسول الله اوصي والدي او استشهد ولي اخ ولا صغار فكرهت ان تتزوج اليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوج سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين غدوه اليه بدعاء فاعطاني كما هو الله علي. وبه قال حدثنا عثمان بن یہ صحابی نے اپنا پورا قصہ اس روایت میں بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی اور فرماتے ہیں
کہ میری اونٹنی تھی جو صحیح طرح سے چل نہیں پا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہماری بعید کہ تیرے اونٹ کو کیا ہوا ہے؟ اور قلت علی، تو میں نے کہا یہ بیمار ہو گئی. قال فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. فزجرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زجر کیا، یعنی اس کو اپنے پاؤں سے مارا. ودعا له، اس کے لیے دعا کی. فما زال بین یدیہ قدامہ یسیر، اور پھر وہ چلنے لگی یہاں تک کہ سب سے آگے ہو گئی. جتنے بھی اونٹ تھے ان اونٹوں میں سب سے آگے سردار بن کے چلنے لگی. قال، فرماتے ہیں فقال علی کیف طلع بعیرا، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے جابر بن عبداللہ، ابھی تمہارے اونٹ کی کیا خبر ہے؟ قال قلت بخیر، بہت اچھا ہے. قد اصابته برکتک، آپ کی برکت سے اچھا ہو گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی. قال افتبیعونیہ، کیا تم مجھے اسے بیچو گے؟ فاستحییت ولم یکن لنا ناصر غیرہ، ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھی لیکن اونٹنی تھی. میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے نہ کہوں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فبیعته ایاہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی بیچ دی. علی ان لی فقار ظہری حتی ابلغ المدینہ، اس شرط کے ساتھ کہ میرا جو سامان اس پر ہے وہ مدینے تک اس کے اوپر لگا رہے گا. قال فقلت له، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی عروس، کہ میں دلہا ہوں. فاستأذنته، تو میں نے آپ سے اجازت طلب کی، آپ نے مجھے اجازت دی. فتقدمت الناس الى المدینہ، تو میں لوگوں سے پہلے مدینہ پہنچ گیا. حتی انتہیت، یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچا. فلقینی خالی، تو میرے خالہ میرے ماموں مجھ سے ملے. فسألنی عن البعیر، تو کہا کہ اونٹ کہاں ہے؟ فاخبرته بما صنعت فیہ، تو میں نے ان کو پورا قصہ بیان کر دیا. فلامنی فیہ، تو وہ مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. قال وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حين استأذنته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ما تزوجت ابی کرن ام ثیبہ، کہ تم نے باقرہ سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ تو میں نے کہا کہ سیبہ سے. قال فلا تزوجت ابی کرن، تو حضور نے کہا کہ تم کسی باقرہ سے کیوں نہ شادی کرتے تھے؟ تلاعبک و تلاعبها، تاکہ وہ تجھے کھلاتی اور تو اسے کھلاتا. فقلت له، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ولی اخوات صغار، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. فکرہت ان اتزوج الیہن لہن، تو میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ انہی کے جیسی کسی عورت سے، چھوٹی بچی سے میں شادی کروں کہ وہ بھی اسی عمر کی ہو جب میری بہنوں کی عمر ہے. فلا تؤدبونہن، تو وہ ان کی تربیت بھی نہیں کرے گی اور ان کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کر دی تاکہ وہ ان کی تربیت کرے اور ان کی اچھی طرح سے نگرانی کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم النبی المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر فرماتے ہیں کہ جب مدینہ آئے تو غدوت الیہ بالبعیر، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فاعطانی ثمنہ، آپ کو اونٹنی دینے کے لیے گیا کہ یہ اونٹنی ہے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو واپس کرنی ہے. تو فاعطانی ثمنہ، حضور نے مجھے اس کی قیمت دی. وردہ علیہ، اور وہ اونٹنی بھی واپس کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ان کے ساتھ معاملہ صرف اس لیے کیا تھا کہ حضور سمجھ گئے تھے کہ ان کا والد احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی شہادت کی وجہ سے یہ بیچارے کمسن ہیں، ابھی نوجوان ہیں، اور ان پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان کے والد کا بہت سارا قرض لوگوں کو دینا ہے. تو حضور نے ان کا تعاون کرنا چاہا، تو آپ نے تعاون کے لیے شکل کیا کی، اختیار کی. تو فرماتے ہیں اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو شہید کے بچوں کی فکر کرنا یہ مسلمان قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو شہداء ہو، جو لوگ اس طریقے سے فساد وغیرہ میں یا کہیں پر مار دیے جائے تو ان لوگوں کے جو اولاد ہوتی ہے ان کی رعایت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے بھلائی کا کیا کرنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی بیان کیا. اب یہاں پر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرط رکھی، جبکہ شرط یہ جائز ہے نہیں. تو یہ ایک استثنائی شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی خریدنی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جابر بن عبداللہ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ جو تھے وہ بڑے دلدار صحابی تھے اور بڑے امانت دار صحابی تھے اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جیسا کہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے ان کا تعاون کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک استثنائی شکل کیا کی تھی، اختیار کی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن ابي قال حدثنا جرير بن عبد عن سعد بن ابي عن جابر رضي الله عنه حين قال اقبلنا من مكه الى المدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمل وساق حديث الصبي وفيه مقال عندما هذا قال قلت لا تقبل قال لا تبعنيه قال قلت لا تقبل يا رسول الله قال لا تبعنيه قال قلت فان الرجل عليه أوقية ذهب فهو لا بها قال قد اخذته فتبلغ عليه الى المدينه قال فلما قدمت المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اعطني أوقية من ذهب وزده قال فاعطاني أوقية من ذهب وزاد من قران قال فقلت فادخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فاخذه اهل الشام يوم الحرب. فرماتے ہیں کہ اس میں مزید تفصیل بیان کی کہ میں نے بار بار نہ کہا کہ حضور میں آپ کو بیچوں گا نہیں، آپ کو ایسے ہی ہدیہ دے سکتا ہوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں آپ سے خریدوں گا. اور پھر آپ نے قیمت بھی دی اور قیمت سے زیادہ بھی مجھے دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے تھے کہ ان کے والد کی وجہ سے یہ بڑے قرض سے چل رہے ہیں. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو جنت کے دروازے کے پاس روک دیا کہ وہی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ کیوں روک دیا گیا، تو کہا کہ لوگوں کا قرض ان کے پاس باقی. تو یہ اصل میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ انہا قرض لیس بامانتی، کہ یہ قرض ہے امانت نہیں ہے. اب جب امانت بول دیتے تھے یعنی قرض کہہ دیتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے. ایک فائدہ ان کا یہ ہوتا تھا اور دوسرا سامنے والے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ضائع بھی ہو جاوے تو اس کا ضمان ملتا تھا اس کو، یعنی اس کو پورا قرض اس کو ملے گا، اس لیے کہ قرض ہے تو دینا پڑے گا، رزق منتقل ہو چکا ہے. تو اس لیے دونوں کا فائدہ اس میں ہوا کرتا تھا. اب ایسے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، آپ نے کسی مصرف میں اس کو استعمال کر لیا اور انتقال ہو گیا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کیا، حضور نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے اپنے قرض داروں کو دینے کے لیے؟ کہا حضور ایک کھجور کا باغ ہے، اس میں کھجور کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے کہا ایک کام کرو، اس پر سے جتنی کھجوریں ہیں وہ کھجوریں اتار دو اور پھر مجھے بلاؤ اور جتنے بھی قرض لینے والے ہیں ان سب کو بلاؤ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کے تمام قرض داروں کو بلا لیا اور اللہ کے رسول کو بلایا. حضور نے کہا کہ بھائی تمہارا کتنا قرض ہے اتنا، اس کے لیے کتنی کھجور بنتی ہے، کیا اتنی کھجور. حضور اس میں سے دیتے رہے یہاں تک کہ جتنے بھی قرض دار تھے سارے لوگوں کا قرض بھی ادا ہو گیا. اس کے بعد بھی وہ کھجور کا ڈھیر ویسا کہ ویسا ہی باقی رہا. تو یہ وہی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد جنت میں کیا ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے انہیں جنت میں داخل کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی سے قرض لے تو اسے دینا چاہیے. جنگ احد کے شہید کو جب باب جنت کے پاس روکا جا سکتا ہے قرض کی وجہ سے، تو دوسرے آدمی کا کیا حشر ہو سکتا ہے. جی. قال حدثنا من الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن زيد قال حدثنا جرير عن النضر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قدمنا وحين ذكر الحديث وقال كيف نقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بسم الله وزاد ايضا قال ما يزيد يا رسول الله يخطب لك والله. یہ مسئلہ کچھ ہے کہ آج کل کچھ دکاندار بینک کے آئی ڈی لیتے ہیں، بینک کی آئی ڈی لیتے ہیں یعنی برانچ حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی تعاون ہی ہوا نا، سودی معاملے میں تعاون ہی کی شکل ہو جاتی ہے بھی. اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بینک کا کام وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ اس میں کیا ہے، اگر بینک آپ کو کھاتا بینک میں جا کر کھولنا تھا اور آپ وہاں جا کر نہ کھول کر اس کے پاس جا کر یہ کہہ رہا ہے نا، اور یہ کھول کر دے رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی تو تعاون ہی ہوا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. شاہد اور معاون سب کے سب اس گناہ میں کیا ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں ایک سوال یہ کیا ہے کہ دکان وغیرہ اے ٹی ایم مشین لگا کر کرایہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی درست نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیوں ہے، تو یہ طلبا کی ضرورت کی وجہ سے یہاں لگانا پڑا ہے جامعہ میں جو ہے وہ.
ورنہ صحیح ہے کہ آدمی یہ بھی تعاون ہے بینک کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے صرف وہی لوگ تھوڑے پیسے نکالیں گے جنہوں نے جمع کیا ہے. سیونگ اکاؤنٹ والے بھی ہوں گے اور ہر طرح کے کریڈٹ کارڈ والے بھی ہوں گے, اور کریڈٹ کارڈ پر یہ لوگ سود وصول کرتے ہیں. لہذا جیسے بینک کو مکان کرائے پر دینا درست نہیں, اسی طریقے سے اے ٹی ایم کے لیے بھی دینا درست نہیں ہے. یہاں پر ایک مجبوری یہ تھی کہ طلبا اتنی بڑی مقدار میں طلبا کو وہاں پر جانا پڑتا تھا, اور یہاں پر ہم پتہ نہیں وہ کچھ دیتے بھی ہے یا نہیں, یعنی مقصد کرایہ لینا اس سے نہیں ہے اور وہاں پر کرایہ. لہذا جس طریقے سے بینک کو کرایے کے لیے دینا درست نہیں ہے, ویسے ہی اے ٹی ایم مشین کے لیے بھی ایک قسم کا تعاون ہے. گھر کو یا اپنی زمین کو اس کے کرایے پر دینا یہ درست نہیں.